السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ موضوع ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرتی رویوں کا بھی آئینہ دار ہے۔ ہم بات کریں گے اخلاقیات کی اصل حقیقت، ان کی اہمیت اور وہ رویے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، دولت ہوگی اور آپ کی کوئی حیثیت ہوگی۔ غریب انسان کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ صرف ایک آبزرویشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہارش ریالٹی ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہمیں دعوت فکر دیتی ہے اور یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا اخلاق کی قدر صرف طاقت، دولت اور حیثیت کے تابع ہے؟ کیا غریب کے اخلاق کو واقعی مجبوری سمجھا جاتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس رویے کو بدلنے کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اخلاق دراصل ہے کیا۔ اخلاق یا مورالٹی صرف اچھے رویے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی شخصیت اور اس کے انر ویلیوز کا اظہار ہے۔ انسان کے اندر جو اقدار ہے اس کا ایکسپریشن ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرتے ہیں۔ اخلاق میں حسن سلوک، عدل و انصاف، ہمدردی، نرمی، برداشت، جسٹس، امپیتھی، کائنڈنیس، سافٹنیس اور ٹالرنس، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ یہ تمام کوالٹیز انسان کو باعزت بھی بناتی ہے، محترم بھی بناتی ہے، اور انہی سے انسان خوش اخلاق کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے گڈ مینرز آر ناٹ جسٹ ایکشنز بٹ ریفلیکشنز آف اے نوبل ہارٹ۔ خوش اخلاق صرف اعمال ہی نہیں ہے، بلکہ نیک دل کی عکاسی ہے۔ یہ ایک نوبل ہارٹ کا ریفلیکشن ہے یہ۔ لیکن افسوس، آج کے معاشرے میں، ہماری اس دنیا میں، اخلاق کو ظاہری معیار جیسے کہ دولت، طاقت، حیثیت، ظاہری چمک دمک اور مادی ترقی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا طاقت اور دولت کے زیر اثر ہے۔ لوگ اس شخص کو عزت اور تعریف کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی زیادہ تعریف کرتے ہیں جس کے پاس مادی کامیابی ہو، کیونکہ طاقتور اور امیر شخص کے اخلاق کو چوائس سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایک غریب کے اخلاق کو ضرورت، نیسیسٹی، مجبوری یا سیلف انٹرسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ایک امیر شخص کسی سے پولائٹ ٹون میں، ایک شائستہ لہجے میں بات کرے تو لوگ کہتے ہیں واٹ اے پولائٹ اینڈ ہمبل پرسنالٹی۔ لیکن اگر یہی شائستہ لہجہ ایک غریب شخص اختیار کرے تو جواب میں اکثر یہ خیال آتا ہے یہ تو مجبور ہے، اسے تو ایسا ہی ہونا پڑے گا۔ یہ رویہ ڈبل اسٹینڈرڈز اور معاشرتی ناانصافی، انجسٹس کی واضح مثال ہے۔ آپ دیکھیے، ایک ہی رویے کو صرف دولت اور حیثیت کی بنا پر دو الگ الگ شخص کے لیے الگ الگ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر دوہرا رویہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ غریب کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھنا نہایت افسوسناک رویہ ہے۔ یہ سوچ انسان کی اندرونی خوبصورتی کو اگنور کر دیتی ہے، اسے نظر انداز کرتی ہے، اور یہ معاشرتی تقسیم جو سوشل ڈویژن ہے اس کو بڑھاوا دیتی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کا تعلق جیب سے نہیں ہے، اخلاق کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ مال و دولت انسان کو خوش اخلاق نہیں بناتی ہے، بلکہ خوش اخلاقی انسان کی روح سے نکلتی ہے۔ کہا جاتا ہے ٹرو گریٹنیس لائز ان ہاؤ یو ٹریٹ ادرس۔
regardless of your own status. حقیقی عظمت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں، چاہے آپ کی حیثیت کچھ بھی ہو۔ اسلام نے ہمیشہ اخلاق کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم احسنہم خلقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یہاں نہ دولت کا ذکر ہے، نہ طاقت کا ہے، نہ حیثیت کا ہے، بلکہ اصل معیار صرف اخلاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے یہ سبق دیا کہ غریبوں، یتیموں اور کمزوروں کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک کریں، دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کا مظاہرہ کریں، ہر موقع پر، ہر معاملے میں اخلاقیات کو سب سے آگے رکھیں، مقدم رکھیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی انسان کی قدر و قیمت اس کی نیت، انٹینشن اور عمل یعنی ایکشن پر ہوتی ہے، نہ کہ اس کے اسٹیٹس پر۔ لہذا آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ اور رویوں کو تبدیل کریں۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، مگر جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ ایوری ون ایکولی، سب کا برابر سے آپ رسپیکٹ کریں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، سب کو یکساں عزت دے۔ پھر اپریشیٹ گڈ مینرز، کسی غریب کے خوش اخلاق ہونے کو اس کی مجبوری نہ سمجھے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، اسے بھی اسی طرح اپریشیٹ کرے جیسے کسی امیر کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ پھر فوکس آن انر بیوٹی، ظاہری چمک دمک، دولت، طاقت کے بجائے انسان کے دل اور کردار کی خوبصورتی پر توجہ دے اور اس کو اہمیت دے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ اس کو بنانا ہوگا ہمیں۔ پھر ایجوکیٹ سوسائٹی، آپ اخلاقیات کی تعلیم عام کریں، اس کی تربیت کو عام کریں تاکہ ہر فرد اپنی شخصیت میں بہتری لا سکے۔ اخلاقیات کو سیکھنا اور سکھانا یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ اقدامات اٹھاتے ہیں تو امید ہے کہ ہمارا معاشرہ زیادہ انکلوسیو اور فیئر بن سکتا ہے۔ بس اخیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل کامیابی وہ ہے جب آپ کا اخلاق آپ کی پہچان بنے، نہ کہ آپ کی دولت یا آپ کی طاقت۔ یاد رکھیں، بی سم ون ہوز کیریکٹر اسپیکس لاؤڈر دین دیئر ویلتھ اور اسٹیٹس، ایسی شخصیت بنے جس کا کردار اس کی دولت اور حیثیت سے زیادہ نمایاں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمیں دوسروں کو ان کے حقیقی قدر کے مطابق عزت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔